السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مقام کو کتنا بلند کیا، خواتین اسلام کی عظمت، رفعت اور درجے کو اللہ نے کتنا اعلیٰ کیا، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبیوں کی پرورش کی ذمہ داری اللہ نے ماں کو سپرد کیا، رسولوں کی پرورش کی رسپانسبلٹی اللہ نے خواتین کے حوالے کیا، بلکہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں تمام اولیاء کرام کی پرورش اور تربیت کی وافر مقدار میں ذمہ داری اور فریضہ اللہ نے عورتوں کے حوالے کیا۔ اس نظام کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو نبیوں کی پرورش، رسولوں کی، اولیاء کرام، صالحین، صدیقین کی پرورش اور تربیت کی اہم ترین رسپانسبلٹی اللہ چاہتا تو کسی مخصوص طبقے کو، مخصوص جماعت کے حوالے کر دیتا، لیکن اللہ نے اہم ترین یہ فریضہ کسی اور کے حوالے نہیں، عورتوں کے حوالے کیا، اس لیے کہ اللہ نے خواتین کے اندر ایسی اسپریچول پاور، روحانی طاقت و قوت ڈالی ہے، ودیت کی ہے کہ عورتوں سے بہتر یہ اہم ترین ذمہ داری انجام نہیں دے سکتا۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی نبی کی ماں فاسقہ نہیں ہے، کسی بھی رسول کی والدہ گنہگار فاحشہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی ماں کے گود میں نبی بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے اللہ نے اس ماں کو نیک اور پارسا بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب جتنی بھی اولیاء کرام کی تاریخ اٹھائیں تو آپ کو نتیجتاً یہی بات معلوم ہوگی، چاہے صابر کلری ہو یا بختیار کاکی ہو۔ بختیار کاکی 14 پارے کے حافظ قرآن جو ہی نہ تھے، ان سے پہلے ان کی والدہ 14 پارہ کا حافظ قرآن تھی۔ آپ غوث اعظم کی زندگی اٹھائیں، ان کی والدہ کا یہ عالم تھا کہ غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میری بیٹی یعنی ام الخیر حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا ایسی خاتون ہے جو آنکھوں سے اندھی، زبان سے گونگی، کان سے بہری، ہاتھ سے لولی اور پاؤں سے اپاہج ہے۔ جب جنگی دوست ابو صالح رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ یہ تو صحیح سلامت ہے، تو جواب دیا تھا کہ میری بیٹی کی آنکھوں نے کبھی گناہ کی چیزیں، فحش مناظر کا مشاہدہ نہیں کیا، اور زبان سے گونگی اس لیے کہ اس کی زبان سے کبھی گالی اور گناہ کی باتیں، غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں اس کی زبان سے نہیں نکلی۔ ہاتھ سے لولی اس لیے ہم نے کہا کہ اس کے ہاتھ نے کسی اجنبی پرائے مرد کے جسم کو مس تک نہ کیا، اور پاؤں سے اس لیے وہ اپاہج ہم نے کہا کہ اس کے قدم صرف نیکیوں کی جانب بڑھے تھے، گناہوں کی جانب نہیں بڑھے تھے۔ غور کریں ہماری پردہ نشین ماں بہنوں، غوث اعظم ام الورا کے گود میں یوں ہی نہیں آئے، بلکہ اللہ نے پہلے غوث اعظم کی والدہ کو نیک اور پارسا بننے کی توفیق دی، تب جا کر ان کی گود میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ خواتین اگر چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو، تو اس سے پہلے اللہ نے جو نظام کائنات، جو اصول مرتب کیا ہے کہ پہلے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، تب جا کر اولاد نیک و صالح ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں چونکہ رجب کا مہینہ ہے 2024 اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے، تو پہلا پیغام تو میں نے یہ دیا اس ویڈیو میں کہ آپ پہلے خود نیک بنیں، آپ کی اولاد خود بخود نیک ہو جائے گی، کیونکہ کبھی بھی ایکسپلینیشن میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو سیلف ایکشن میں ہوا کرتی ہے۔ آپ خود اگر نیکی کریں گے تو آٹومیٹک آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر پریکٹیکل وہ نیک کام کرے گی۔ تو پہلا پیغام یہی ہے کہ آپ خود نیک بنیں، اور دوسرا پیغام تمام ساس کو میں دینا چاہتا ہوں، ہر ساس اپنی بہوؤں پر 2 چیز لازم کر دے، اور جو 2 باتیں میں بتانے جا رہا ہوں، ہر ماں اپنی بیٹی پہ، ہر شوہر اپنی بیوی پہ، ہر باپ اپنی بیٹی پہ، ہر بھائی اپنی بہن پہ، اور ہر ساس اپنی بہو پہ، یہ 2 بات لازم کر دیں جو خواجہ غریب نواز کی زندگی سے اور غوث اعظم کی زندگی سے ملتی ہے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 18 پارے کے حافظ قرآن تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ 18 پارے کے حافظ قرآن کیسے بنے؟ تو انہوں نے جواب ایک دیا تھا کہ میری ماں 18 پارہ کی حافظہ ہے، جب بھی سو کے اٹھتی تو میری ماں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی جب تک 18 پارے قرآن کی تلاوت نہ کرتی تھی۔ جب میں پیدا ہوا تو اس وقت بھی اپنی ماں کے گود میں قرآن کی تلاوت سنتا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیرت خواجہ غریب نواز کے معتبر مستند مصنفین سے یہ مرغوب اور مذکور ہے، منقول ہے
کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، سیدھی راہ دکھائی، تو خواب میں خواجہ غریب نواز بڑے خوش تھے۔ ان کی والدہ نے کہا بیٹا کس بات سے خوش ہے؟ کہا امی جان اللہ کے فضل و کرم سے 90 لاکھ کم و بیش کافرین گمراہ ہدایت یافتہ ہوئے ہمارے ہاتھ کے ذریعے۔ ان کی والدہ نے کہا اس میں تیرا کمال نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتی تو پھر کس کا کمال ہے؟ میرے والد بزرگوار کا۔ کہا تیرے والد کا بھی نہیں، یہ کمال تیری ماں کا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب بھی وہ اپنے بیٹے حسن کو دودھ پلاتی تو پہلے وضو بناتی، سر پہ دوپٹہ رکھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اپنے بیٹے حسن کو دودھ پلاتی۔ تو اسی طریقے پر میں نے بیٹے حسن معین الدین تجھے میں نے تیرے بچپنے میں جو دودھ پلایا تھا، تو ہمیشہ میں نے وضو بنا کر سر پہ دوپٹے رکھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تو دودھ پلایا تھا۔ اس پاکیزہ دودھ کا اثر ہے کہ تیری زبان بھی پاکیزہ ہے، تیری جسم سے نکلنے والے ہر شعائیں پاکیزہ ہے، تیرے اعمال میں پاکیزگی ہے، تیری زبان میں پاکیزگی ہے۔ اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی اگر مائیں خواجہ غریب نواز کی والدہ ام بڑا حضرت ماہی نور رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر اگر اپنے بچے کو تربیت دیں، یعنی ہر ساس اپنی بہو پر لازم کر دے کہ جیسے ہی آپ کی بہو، آپ کی بیوی حاملہ ہو جائے، پریگننٹ ہو جائے، تو روزانہ جس طرح ڈاکٹر بہت ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، ایڈوائز دیتا ہے، بھاری سامان نہیں اٹھا سکتی، گرم چیزیں نہیں کھا سکتی وغیرہ، اسی طرح جب آپ کی بہو حاملہ ہو جائے تو 2 چیز ضرور اس کو وصیت کریں۔ پہلی چیز یہ کہ کچھ بھی ہو جائے، جب وہ حاملہ ہو گئی تو صبح اور شام روزانہ 2 ٹائم وہ اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرے، اور اتنی آواز میں کرے کہ اس کے کان تک آواز جائے۔ اور دوسری وصیت یہ جو خواجہ غریب نواز کی ماں نے کیا، تربیت کی شکل میں کر کے دکھایا، وہ یہ کہ وہ ہمیشہ باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی خواجہ غریب نواز کو۔ تو دوسری وصیت ہر ساس اپنی بہو کو یہ کرے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں جب بھی وہ اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کا ارادہ کرے گی تو پہلے وضو بنائے، سر پہ دوپٹہ رکھے اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید نہیں یقین ہے کہ اگرچہ آپ کا بیٹا خواجہ غریب نواز نہ بن سکے تو کم از کم خواجہ غریب نواز جیسی سیرت لے کر نوجوان ضرور ہوگا، اور ضرور وہ ایک سچا عاشق رسول ہوگا۔ لہٰذا خدا را آپ اپنے بچے کو جب دودھ پلائیں تو کان میں ہیڈ فون لگا کر گانا سنتے ہوئے نہیں، نہ سیریل اور فلم دیکھتے ہوئے، بلکہ یا تو نبی کی نعت پڑھتے ہوئے، یا درود پاک پڑھتے ہوئے، یا پھر کلام پاک پڑھتے ہوئے۔ یہ ایسا آپ کے لیے لائف انشورنس، پینشن اور FD ہے جو آپ کے بڑھاپے کا ہی سہارا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں بھی وہ سہارا بنے گا، آپ کی آخرت میں بھی آپ کا سہارا بنے گا۔ کیونکہ اگر نیک اولاد اپنے بچے کو بنا دیے تو آپ کا بچہ مرتے دم تک جو بھی نیک کام کرے گا، بخاری کی حدیث ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ماں باپ کو ملے گا، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی۔ لہٰذا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس کو دودھ پلا کر عاشق رسول بنائیں، مصطفیٰ کا غلام بنائیں، یا پھر ٹی وی دیکھتے ہوئے یا ایک دوسرے کی چغلی غیبت کرتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلا کر شیطان کا غلام بنائیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔